لیکن میرے پیارے ساتھیوں غور اگر کیا جائے تو اس میں آگے کے الفاظ کلیئر نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو ان کے علاوہ اور کس چیز سے بنایا گیا ہے. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں پر غور کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، یعنی تم سب کا باپ ایک ہی ہے، تم سب کی ماں ایک ہی ہے. میرے بھائیوں، نہ یہاں مسلم کا الفاظ استعمال کیا، نہ کسی غیر کا نام لیا گیا، بلکہ انسان کا نام لیا گیا. قرآن نے وضاحت کر دی، قرآن نے اس میں واضح کر دیا کہ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو یعنی بنی آدم کو یعنی انسانوں کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا. اس میں تمام لوگ آ گئے، لیکن یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کسی کو بڑا کر کے پیدا کیا، ہم نے کسی کو منہ سے پیدا کیا تو اس کی ذات بڑی ہے، ہم نے کسی کو پیر سے پیدا کیا تو ان کی ذات چھوٹی ہے. قرآن نے سب کو بڑا درجہ دیا. ہاں، قرآن نے اتنا کہا جو عمل میں آگے ہے، جن کا عمل ہمیشہ آگے رہتا ہے، جو ثابت قدمی رہتے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جن کے دل میں تقوی ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہی سب سے بڑا ہے. قرآن میں یہ نہیں کہا کہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا، نہیں کہا. منوسمرتی یہ کہہ رہی ہے کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمنوں کو پیدا کیا، اپنی بازوؤں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے بیش کو پیدا کیا اور پیر سے سور کو پیدا کیا. لیکن قرآن کا جواب وہی ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا. اے انسانوں، قرآن کیا کہتا ہے انسان کے وجود کے بارے میں؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. جب میاں بیوی آپس میں ملتا ہے تو پانی کا ایک قطرہ حقیر نطفہ بنتا ہے، پھر وہ مادر رحم میں جاتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. جب میاں بیوی آپس میں ملتا ہے تو چھاتی سے پانی کا ایک قطرہ اچھلتا ہے اور مادر رحم میں پہنچتا ہے اور وہ نطفہ بنتا ہے، مادر رحم میں جاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ہم نے ان پانی کے قطرے کو مادر رحم میں مضبوط کر کے رکھ دیا، ایک مضبوط جگہ میں رکھ دیا. میرے بھائیوں، یاد کیجئے، جب تم انسان جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کھانا بناتی ہے، لیکن وہ پانی کا ایک قطرہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے. ماں کھانا بناتی ہے، پانی کا قطرہ اسی جگہ پہ رہتا ہے. آگے کے الفاظ ثم خلقنا النطفة علقة. پھر اللہ تعالیٰ اس نطفے کو خون میں بدلتا ہے، جمع ہوا خون میں بدلتا ہے، اور وہ جمع ہوا خون دھیرے دھیرے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں آتی ہے، اور ہڈیاں بننے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں میں بھی گوشت ڈال دیتا ہے. اسی طرح کر کے انسان کا وجود دنیا میں ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہم اور آپ اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی دھرموں، دنیا میں مختلف دھرموں اور اسلام دھرم میں جو بات کہی گئی ہے، اگر ان باتوں کا معائنہ کرایا جائے، موازنہ کرایا جائے تو پتہ چلتا ہے. اور آج کل کی سائنسداں بھی یہی کہتی ہے، ڈاکٹر بھی یہی کہتی ہے کہ سب سے پہلے پانی کا وہ قطرہ مادر رحم میں پہنچایا جاتا ہے، پھر اس کو ایک جگہ پہ امن و امان جگہ پہ قرار جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد خون جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں اور ان ہڈیوں میں پھر گوشت پڑھایا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے لوگوں، ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں. دنیا میں ماں اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہتی ہے، لیکن ہمارا کام پیٹ کے اندر جاری رہتا ہے. اللہ ناک بناتا ہے، اللہ ہاتھ بناتا ہے، اللہ پیر بناتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں،
سب کو معلوم ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا, اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے. یہ میک کا سسٹم ہم اور آپ کر رہے ہیں, ان لائٹوں کا سسٹم کرنے والا کوئی ہے, تو اتنی بڑی کائنات کو کوئی چلانے والا بھی ہوگا, اتنا بڑا نظام کو چلانے والا بھی کوئی ہوگا. لیکن کسی مذہب میں اگر کلیئر ملتا ہے تو اسلام میں ملتا ہے کہ آسمان کو بنانے والا بھی اللہ ہے, زمین کو بنانے والا بھی اللہ ہے. میرے بھائیوں, دنیا میں آپ بہت سے مذاہب کا اسٹڈی کیجئے, آپ کو آسمان کا مالک نہیں ملے گا کہ آسمان کو کیسے بنایا ہے, زمین کو کیسے بنایا ہے, یہ جو بھونچال آتا ہے کس کے حکم سے آتا ہے. لیکن اگر اسلام کا مطالعہ کیجئے, اسلام کہتا ہے کہ سورج کیسے کیسے کام کرتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. میرے بھائیوں, قرآن گواہی دیتا ہے, چاند کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ والقمر وقدرناها منازل. قرآن گواہی دیتا ہے, سورج کے بارے میں گواہی دیتا ہے, حدیث میں سیاروں کے بارے میں, ستاروں کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ خلق اللہ هذه النجوم لثلاثہ. اللہ نے ستاروں کو 3 مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کی کوئی سائنسداں, دنیا کی کوئی سائنسداں آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ آسمان کو بنانے والا کون ہے. دنیا میں کسی بھی مذہب کی اسٹڈی کیجئے, آپ کو بتانے والا کوئی نہیں. لیکن اسلام کھل کھل کر بتاتا ہے کہ اللہ نے کائنات کو بنایا, سورج کو کیسے بنایا, آسمان کی تخلیق کیسے کی, زمین کی تخلیق کیسے کی. دنیا میں ہر چیز کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے, سائنس یہ دعویٰ کر سکتی ہے, لیکن کیا آسمان کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہے کہ آسمان کو بنانے والا کوئی ہے. میرے بھائیوں, دنیا میں دیوی دیوتاؤں یا پھر جو بھی کسی بھی شکل میں کسی کی پوجا پاٹ ہوتی ہے, ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ صحیح سے چل جائے گا کہ کیسے پیدا ہوا. لیکن وہ اللہ جو آسمان کو پیدا کیا ہے, دنیا کا رچنتا اور رچیاکار ہے, اس کے بارے میں بھی کوئی پتا سکا ہے. میرے بھائیوں, آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اسی لیے تو اللہ پانی جب برساتا ہے, جب پانی برساتا ہے تو اس کا ٹیکس نہیں لیتا ہے. دنیا میں گورنمنٹ ہمارے کھیتوں میں پانی پٹاتی ہے تو گورنمنٹ پیسہ لیتی ہے. زمین سے غلہ اگتا ہے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی روزیاں دے رکھی ہے کہ ہم نے تم سے بھی کبھی اس کا ٹیکس نہیں مانگا ہے, نہیں مانگا ہے. تو پتا چلا کہ کائنات کو چلانے والا اللہ کی ذات ہے. میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, لیکن کلیئر بات کسی بھی مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملے گی. کوئی اگر دھرم ہے تو وہ اسلام ہے. ایک چیز ہو گئی منوسمرتی کے حوالے سے کہ ان کے انوسر کائنات کا آغاز یہاں سے ہوا کہ پہلے پانی کو پیدا کیا, پانی کو پیدا کرنے کے بعد اس میں نطفہ بنا, اور نطفہ بننے کے بعد اس میں انڈا, پھر برہما پیدا ہوئے, اور برہما نے اپنے منہ سے برہمنوں کو پیدا کیا, اور اپنے بازوؤں سے چھتریوں کو, ران سے ویش کو, پیر سے شودر کو. لیکن آئیے اور ایک واقعے کی طرف چلتے ہیں. بھاگوت پران میں ہے, شری پور کی رہنے والی ایک لڑکی, ایک ملکہ تھی, ایک مالکہ تھی, شری پور کے رہنے والی. یہ دعویٰ کرتے بھاگوت پران کی انہوں نے دنیا کو بنائی. پوری دنیا کو بنانے والا وہی ملکہ ہے, وہی عورت ہے. میرے پیارے ساتھیوں, انہوں نے اس دنیا کو بنائے, لیکن وہاں پہ آگے بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ جب اس دنیا کو بنانے کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے 3 آدمی کو پیدا کیا.